ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا. اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اسی لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا. اپنی نظریں بڑی سنبھالو، اپنی نظریں بڑی سنبھالو. اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک. اس نے آتے جاتے جاتے آتے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا. میرا دل کرتا ہے کہ نوجوان سے نا تنہائی ملے، لیکن ملے تو ملے کس طرح. وہ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دے. وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے. ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں، کوئی مسئلہ. اسی طرح ہوا حضرت، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی. وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار. جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع تھا، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا. اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا. نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا. سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، گش کھا کے گر گئے. نہیں، اب عورت ڈر گئی. آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا یہ تو مر گیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھائی، نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہو. تم ٹانگیں پکڑو، میں ہاتھ پکڑتی ہوں. انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا، اس نوجوان کو پھینک. اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان. جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے. تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے. بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیٹے کو ہوش آئی. باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا. جب پھر وہاں پہنچا نا، اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی. تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی. والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا. صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی. حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکتے. آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں. آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی. بیٹے نے ساری بات. آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چل. لکھا ہے حضرت عمر فاروق آپ اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے. اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی کہ نہیں؟ تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر المومنین رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا. میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں. بچو، اس سے بچو. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو. اور خود نہیں بچا جاتا، اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑ گڑاؤ یا اللہ سانو بچا لے. اور پھنسایا حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے، ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہی. لوگ فخر سے بتاتے ہیں اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے. آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے جی میری اتنی گرل فرینڈز ہیں. آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے، یہ نشانی ہے قیامت. لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے، ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ. لیکن کیا ہوگا؟ نیکی مشکل ہو جائے. آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں، اللہ سنت ہے. قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، بات ہی
दूसरे से शुरू हो रही। मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पहले की बात ही नहीं हुई, बात ही दूसरे से शुरू हो रही। जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख लें, आपको कोई बुरा नहीं समझे, बल्कि लोग आपके जाने के बाद बड़ा खुश हो गए कि यार बड़ा रंगीन मिजाज आदमी है। लेकिन हजरत आप दूसरा निकाह कर लें, उसी वक्त आप लोगों के कागजों में 2 नंबर हो जाएंगे। पेके भी नाराज, सोने भी नाराज, भरा भी नाराज, साला भी नाराज, हैं जी, छोटा भी नाराज, बड़ा भी नाराज। ये क्या है? ये कुर्बे क़यामत है। गुनाह अच्छा हो गए, गुनाह आसान हो गए, नेकी बुरी समझी जाने लगी, नेकी मुश्किल हो गई है। इसलिए बच्चों हजरत, और उसका तरीका जो हमें हमारे बड़ों ने बताया है यही है हजरत जी। रोज सरगी उठो ते अल्लाह दे हुजूर रो, या अल्लाह जे दिन चढ़े आए ते तेरे फजल ना चढ़े आए, जे चाड़े ते फिर साड़ी हिफाजत भी फरमाई है, सानू बचा भी ले, साड़ी हिफाजत भी फरमाई। तो हजरत जी दुनिया तो 4 दिन की है, जा रही है। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। और हजरत जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि तौबा कर लें सारे हजरत, क्योंकि हजरत ये वो गुनाह है कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा हमारी नस्लों को भुगतनी पड़नी है। क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। हजरत ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। इसलिए हजरत जी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए गड़े ना खोदो, इससे बचो।